مصطفیٰ انت النبی۔ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کی غربت یا پھر حالات کی تنگی کے پیش نظر معمولی اور حقیر سمجھنے لگتا ہے، جبکہ نیکی و تقوی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کمزور شخص کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک اتارنے کے لیے کسی درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ ہوا کے تیز جھونکوں کی وجہ سے آپ کی پنڈلیاں جھول رہی تھیں۔ ویسے بھی قد کے لحاظ سے آپ تھوڑے چھوٹے تھے۔ جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو مسکرانے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ کس چیز پر مسکرا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیاں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دونوں پنڈلیاں یعنی عبداللہ بن مسعود کی دونوں پنڈلیاں اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ اس واقعے سے آپ میں ہم سبھی نہ صرف سیکھ سکتے ہیں، بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض لوگ بظاہر معمولی اور کمزور حیثیت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان جیسا مقام و مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور واقعے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں تشریف فرما تھے کہ آپ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی سے یہ پوچھا کہ آپ کا اس گزرنے والے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گزرنے والا شخص تو بڑا ہی معزز اور صاحب مقام و مرتبہ ہے، اور اس شخص کو لوگوں پر فوقیت اور برتری بھی حاصل ہے۔ اگر یہ شخص کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو وہ فوری طور پر قبول کر لیا جائے، اور اگر یہ شخص کسی کے حق میں کسی کے بارے میں سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی فوری طور پر قبول کر لی جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک اور آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب بیٹھے صحابی سے پھر سوال کیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بڑے عام اور معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، لوگوں پر ان کا کوئی روب دبدبہ، جاہ و جلال یا مقام و مرتبہ بھی نہیں۔ اگر یہ کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو وہ رد کر دیا جائے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرنے لوگوں کے پاس جائیں تو لوگ ان کی سفارش کو ذرہ برابر بھی اہمیت نہ دیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے گزرنے والے معمولی کمزور شخص کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پہلے گزرا اس جیسے لوگ زمین بھر کر بھی آ جائیں تو یہ دوسرا معمولی شخص ان تمام سے زیادہ بہتر اور برتر ہے، اس کے مقام و مرتبے کو وہ سارے مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی دیہات میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بڑی محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب وہ دیہات سے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزیاں اور ترکاریاں لے کر آتے، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پنیر اور ستو انہیں عطا کرتے۔ ایک دفعہ وہ دیہاتی بازار میں کوئی چیز فروخت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور پیچھے سے آ کر خاموشی سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو پہچان لیا اور ساتھ ہی کہا، اللہ کی قسم آپ مجھے بہت کم قیمت والا پائیں گے، میری قدر و قیمت ہی کیا ہے، معمولی حیثیت کا غلام ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن تو اللہ کے ہاں کم قیمت والا نہیں، بیش قیمت ہے، اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یاد رکھیے کہ غربت یا پھر مزدوری کرنے سے
اللہ کی نگاہوں میں آپ کا مقام و مرتبہ نہیں کم ہوتا، بلکہ حلال رزق کی تلاش میں محنت کرنے والا اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقام و مرتبہ پاتا ہے۔ حالات کا شکوہ مت کریں، بلکہ نیکی اور تقوی اور طہارت میں آگے بڑھتے جائیں۔ آپ کا رتبہ اللہ کی نگاہ میں بلند تر ہوتا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھار پراگندہ بالوں والا، دروازوں سے خالی لٹا دیے جانے والا اللہ کے ہاں اس قدر مقام و مرتبہ رکھتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو وہ اس کو بری کر دے۔ اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر معمولی اور حقیر سمجھے جانے والے لوگ اخلاق اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قسم اٹھا کر اللہ کو کوئی کام کہہ دیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا، بلکہ قسم اٹھا کر وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ ان کی وہ قسم، ان کی بات پوری کر دیتا ہے۔ ان حالات میں بھی انہیں مایوس کر کے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ يا مصطفى أنت النبي الأمين وسيد المرسلين رحمة للعالمين جئت بالحق اليقين أنت النبي الأمين وسيد المرسلين